ناظرین کرام، ایک ایسا جرأتمندانہ قاری صاحب کا فیصلہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ سن کر حیران رہیں گے۔ آئیے ہم اس پیغام کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاری امتیاز احمد صدیقی صاحب کا جرأتمندانہ فیصلہ۔ حال ہی میں ایک ایسی شادی دیکھنے کو ملی جہاں لڑکے اور لڑکی دونوں کے اہل خانہ نے اس قدر طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ قاری امتیاز صاحب نے نہ تو نکاح پڑھایا، نہ ہی وہاں کا کھانا کھایا، بلکہ جرم اور خرافات میں ملوث افراد کو سخت سست سنا کر وہاں سے واپس لوٹے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ شادی سے ایک رات قبل لڑکے والوں کی طرف سے ایک اہم دینی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں راکم الحروف بھی شریک تھا۔ اس مجلس میں نکاح کا سادہ اور آسان بنانے کے تعلق سے بیانات ہوئے، گانے بجانے اور دیگر ناجائز و حرام کاموں سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ لڑکے والوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ شادی میں اس طرح کوئی بھی خرافاتی کام نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ نکاح آپ ہی حضرات کو پڑھانا ہے، اس لیے کہ لڑکی کے گارجین کا خود کہنا ہے کہ نکاح آپ کے مولانا صاحب ہی پڑھائیں گے، لہٰذا آپ حضرات کو چلنا ہے۔ قاری امتیاز صاحب نے ان کی یقین دہانی پر بھروسہ کرتے ہوئے حامی بھالی کہ ٹھیک ہے، ہم چل کر نکاح پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے دن بارات روانہ ہوئی۔ قاری صاحب نے اپنے طور پر دلہن کے گاؤں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ انتہائی افسوسناک، عجیب و غریب تھا۔ وہاں کا ماحول بالکل ہندوؤں کی شادی جیسا تھا۔ ڈی جے اور رتھ کا باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا اور نوشے میاں شاہانہ انداز میں رتھ پر جلوہ افروز تھے اور ڈی جے پر نہایت تیز آواز میں فاحش گانے گونج رہے تھے۔ ان گانوں کو دھن پر بچے، بوڑھے اور جوان، غرض کہ پورا گاؤں تھرک رہا تھا۔ حد تو ہو گئی۔ پورے گاؤں کا چکر کاٹنے کے بعد جب یہ شرمناک قافلہ مسجد کے پاس پہنچا تو مسجد کے ادب و احترام کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ وہاں آدھا گھنٹہ رک کر فحش گانے بجائے گئے اور خوب ڈانس کیا گیا۔ مزید ستم کے گانے بجانے میں شامل تقریباً ہر شخص شراب کے نشے میں مست تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نکاح کا وقت آیا تو قاضی صاحب کی تلاش شروع ہو گئی۔ قاری امتیاز صاحب بھی بڑی شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ ان کو آئینہ دکھا سکے۔ قاری صاحب نے سوال کیا کہ آپ لوگ خود بتائیں کہ یہ شادی کس مسلمان کی ہے یا ہندو کی ہے؟ لوگوں نے تلما کر جواب دیا کہ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں، ہم سب لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اب قاری صاحب نے سخت لہجے میں اپنی بات رکھی کہ یہ ڈی جے اور ناچ گانا ہندوؤں کا طریقہ ہے، اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، نہ شادی کے موقع پر نہ ہی عام دنوں میں، لہذا میں یہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا، نہ ہی یہاں پر کھانا کھاؤں گا۔ لوگوں نے سر جھکا لیا، معافی مانگی، لاکھوں منانے کی کوشش کی، لیکن قاری صاحب نے اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم رہے، نکاح پڑھائے اور کھانا کھائے بغیر وہاں سے واپس آ گئے۔ قاری صاحب کے اس جرأتمندانہ قدم پر انہیں دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ بعد میں کسی اور نے نکاح ضرور ہوا ہوگا، پڑھایا ہوگا، انہوں نے کتنا غلط کام کیا، امید ہے کہ وہ آئندہ ایسی خرافات سے توبہ کریں گے۔ یہ واقعہ بہار کے ضلع سچمانی کا ہے۔ اگر نکاح پڑھانے والے دیگر علماء کرام، معزز ائمہ حضرات ایسے شادیوں کے لیے اس طرح سخت رویہ اپنائیں تو بہت جلد ہی مسلم معاشرے میں گانے بجانے، فضول رسومات کی یہ برائی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شادیوں کو آسان بنانے، سنت نبوی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔